اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز مکرم محترم مسلمان بھائیو، دوستوں، بزرگوں اور اسلام کی مقدس ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے جو سچا بھی ہے، اور اس کے اندر جو احکامات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے ہیں، سبحان اللہ، ہر ایک بات سچی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اشارہ دیا ہے کہ ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہ کفار کے طور طریقے، عیش و عشرت، جو کفار مزے کر رہے ہیں، ان کے مزوں کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مزے بس کچھ وقتی ہیں، ایسے نہ ہوں کہ یہ مزے دیکھ کر تم کہیں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ متاع قلیل، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر اس کے بعد جو انجام ہے وہ بتلایا کہ ثم مأواہم جہنم، یہ معمولی سا فائدہ انہیں مل تو رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ان کا ٹھکانہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور پوری قیام گاہ ہے۔ اللہ تو سب سے پہلے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے سارے امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، یہ آیت بھی ایک لحاظ سے قرآن مجید کی پیشن گوئیوں میں شامل ہے، اس لیے کہ تقلب یعنی متاع قلیل ثم مأواہم جہنم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اس کا مفہوم موجودہ دور ہے، اس زمانے میں ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی اسی طرح آزاد زندگی گزاریں جس طرح کفار زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے جنت بنائی ہے، لیکن اللہ نے یہ جنت بھی معمولی بنا دی ہے، کیونکہ ایک ایک لمحے کا انسان مقروض ہوتا جاتا ہے۔ انسان کو یہ ہرگز خبر نہیں ہے کہ میں جو سانس لے رہا ہوں، آیا اس سانس کے بدلے میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ اعمال اچھے ہوں گے تو یقیناً اس کو مأواہم جہنم سے اللہ محفوظ کر دیں گے، اور اللہ ہمیں اس برے ٹھکانے سے اللہ ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزو، بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ انسان کو چاہیے کہ ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ یہ جو ان کے پاس مال و دولت ہے اور مال و زر ہے، کل کی بات ہے، ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ دیکھیں انڈیا کے کوئی پلیئر کی بات ہو رہی تھی، کوئی ایک کھلاڑی تھا، اس کے متعلق بتلایا جا رہا تھا کہ اس کے پاس اتنا اپنا ایک جہاز ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں اب یہ مال و دولت یہ کہاں لے کے جائے گا؟ کل کی بات ہے، جو ملکہ برطانیہ اس دنیا سے گئی، کیا لے کر گئی اپنے ساتھ؟ پوری زندگی خوار ہو گئی، پوری زندگی برباد ہو گئی، لیکن جب اللہ کے پاس گئی تو کیا؟ مأواہم جہنم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس زندگی کو مت دیکھیں میرے عزیزوں، ان کے ظاہر پر مت جائے، ان کے ظاہر کو مت دیکھیں۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر ان کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال و اسباب دیے ہوئے ہیں، ترقیاں دی ہیں، وہ دنیا کے لحاظ سے ترقی یافتہ تو ہیں، لیکن یاد رکھیے آخرت میں ان کو اللہ کچھ بھی نہیں دے گا، آخرت ان کی برباد ہو جائے گی، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جو اللہ کے نافرمان ہے۔ تو میرے عزیزو، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو دور ہے، یہ جو وقت ہے، یہ ظاہری ہے، یہ جاہ و جلال اور یہ جو غلبہ اور اقتدار اور ان کے ذرائع ترقی، ہرگز قرآن کہہ رہا ہے کہ
کہیں یہ ترقیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، ان کے زیب و زینت کمی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں، اور ان کو دیکھ کر للچائی نگاہوں سے مت دیکھیں کہ وہ تو اس طرح ہیں، یہ اس طرح ہیں، ہم تو آزاد نہیں ہیں، ہم اس طرح مصیبتوں میں ہیں۔ اسی لیے فرمائے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ایک بندہ جیل میں ہو، جتنے بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل و دماغ میں یہ بات تو آئے گی کہ میاں میں تو جیل میں ہوں، جو کچھ بھی کر لوں آخر جیل تو ہے۔ ہم جتنے بھی ترقی کر لیں تو ہم یہ سوچیں کہ الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے اللہ نے دنیا کو ایک جیل قید خانہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس قید خانے کی بدولت ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو، فائدہ متاع قلیل، متاع عربی زبان میں اس کا مطلب فائدے کے ہے، یعنی معمولی فائدہ، متاع قلیل، کچھ فائدہ ہے، پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہونا ہے، یعنی آخرت کے جاہ و اقبال اور دور دورہ کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جس سے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں اور جس سے تمہاری آنکھیں تر ہو رہی ہیں، یہ بہت عارضی اور بہت تھوڑا سا سامان ہے، اور پھر اس توڑے کا عبرتناک انجام کیا ہے؟ مأواہم جہنم، اس کا عبرتناک انجام جہنم ہے، وہ برا ٹھکانہ اور برا آرام گاہ ہے۔ فرمایا وبئس المہاد۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ اللہ رب العالمین نے اہل باطل کے ذہنی اور قلبی مرعوبیت پر ایسی کاری ضرب لگائی ہے میرے عزیزو کہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، یعنی ہم نے ان کو دنیا کی جو زیب و زینت اور حسن و جمال اور سامان عیش دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں آزادی دی ہے، فرمائے کہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر ہرگز نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے ذریعے تو ہم ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ اور جہاں ایک مرتبہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ انہیں ڈیل دے رہے ہیں، اللہ ڈیل دے رہے ہیں کہ ہم انہیں ان کے گناہوں میں ان کو ڈال رہے ہیں تاکہ وہ اسی کے اندر ہی غرق ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور میرے عزیزو، یہ آزمائش ہے، اور بے شک تمہارے رب کا دیا ہوا رزق یعنی دنیا میں بقدر کفاف اور آخرت کا اجر و ثواب زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں میرے عزیزو ہر ایک چیز کم ہے، لیکن آخرت میں سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اور ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کا فرما بردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار، اس کے لیے میرے عزیزو آخرت بہت بہترین جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس فانی دنیا میں اور جو بہت ہی تھوڑا سا مال ہے، اللہ رب العالمین اس کے عیش و عشرت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ آخرت کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور متاع قلیل جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس دنیا کو، اور اس دنیا کے فائدے بھی بہت کم ہیں، اللہ اس تھوڑے فائدے کے بجائے اللہ ہمیں آخرت کے جو نہ ختم ہونے والے فوائد ہیں، اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ سبحانک